سامعین، ایک سال مکے میں بہت سا پانی برسا، یہاں تک کہ دیوار کعبہ کو بھی نقصان آ گیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواریں توڑ کر ازسر نو بنا دیں، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کعبے کے اندر اونٹ جلا دیں۔ خدا کی مرضی سے خدا کی مرضی سے غیب سے آگ آ کر اس پر گر پڑی، اور بعض جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر دوبارہ سے تعمیر کی جائے، لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے، اور اس وقت قوم کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ بولا کہ ہماری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنا دیں گے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس بات میں قبائل عرب میں 4 فرقے ہوئے، اور یہ بات طے پائی کہ ہر ایک فرقے کا ایک ایک رکن کعبے کو توڑ کر تعمیر کرے۔ بس 4 فرقوں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو دیکھا کہ اس کو کس طرح توڑا جائے، اور 5ویں دن ولید ابن مغیرہ کعبے کے پاس گیا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر تبر مارا اور اس کو گرا دیا۔ جب اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ نے کعبے کی دیوار توڑ دی، پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگائیں گے، دیکھیں آج کی شب ولید ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم سب مل کر تینوں دیوار توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر کی تھی توڑ ڈالی، اور زمین کھود کر نیچے سے پتھر لگا کر دیوار کعبہ کی اٹھائیں، تاکہ صدمہ سل سے محفوظ رہے۔ اور حجر اسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت سب قبیلوں نے تنازع ہوا۔ بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی زہرہ اور بنی مخزوم، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان کو ہم سے زیادہ فضیلت ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی، اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے، فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانشمندوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ، اور آپس میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا مٹ جائے گا اگر تم لوگ مل کر اس پر عمل کرو۔ اور وہ یہ ہے کہ اول جو شخص صبح کو خانہ کعبہ کے حرم کے دروازے پر آئے، تم اس کو مصنف قرار دو، اور وہ جو کہے مانو، اور پھر اسی پر عمل کرو۔ یہ سب بات جب لوگوں نے سنی اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہ سب اس پر راضی ہو کر کہا، بہت اچھا، جو وہ کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حرم شریف میں حاضر ہوئے۔ پھر سب کہنے لگے، آج صبح سب سے اول محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے ہیں، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے واسطے وہ کہیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک حکمت عملی کی کہ ایک چادر زمین پر بچھا دی، پھر حجر اسود کو اس چادر پر رکھا، اور ہر 4 قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو طلب کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کونا چادر کا پکڑ کر کعبے کی دیوار کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سے چاروں قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ پھر سب نے اسی طرح سے چادر کو پکڑ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس رکن کے پاس لے کر آئے، اور کہنے لگے کہ ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ پر رکھ دے۔ اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کے سب راضی تھے، کہنے لگے کہ اگر کوئی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر کعبے پر رکھے تو وہ اس وقت محمد ابن عبداللہ سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاروں قبیلوں نے کہا کہ آپ خود ہی حجر اسود کو اٹھا کر تنہا خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، جہاں اب بھی وہ اسی جگہ پر نصب ہے۔
جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے، اس لیے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی اور اس وقت کوئی وہاں نجار بھی نہ تھا، ان دنوں میں نجاشی بادشاہ حبش نے ارادہ کیا کہ ایک مبت خانہ بنا کر عبادت کرے۔ تب لکڑی، ہتھیار، استاد اور کاریگر کشتی ملک شام میں بھیجے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی، اور جتنے آدمی کشتی پر تھے لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہتے بہتے موج دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابو طالب کو لکڑی خریدنے کو بھیجا۔ جب ابو طالب گئے تو لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی بیچیں۔ پھر انہوں نے ایک خط بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کا جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانہ میں جتنا تمہارے پاس ہے وہ سب لے جا کر خانہ کعبہ پر خرچ کرو۔ بادشاہ کے حکم پانے کے بعد سے لکڑیاں کعبے کی چھت اور دروازوں میں لگائی گئیں اور خانہ کعبہ بفضل خدا درست ہو گیا۔